جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو مطالعے میں لگائیں، اپنے حقائق کو سمجھیں، ہاں جی، ہم اپنی تاریخ کو پہچانیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی۔ جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، جب نوجوان اپنے دین سے مخلص نہیں نہ ہوگا، پھر نوجوانوں کی فصل کاٹنے کے لیے کافر تو تیار بیٹھا ہے۔ بچیوں نے پرورش کر کے، بچوں کو پال کے مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑے کرنا تھا، جن بچیوں نے بچے جنم دے کے اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کا حصہ بنانا تھا، وہ خود ٹک ٹاک میں ناچ رہی۔ اور آج اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کے لیے تیار نہیں نہ کر رہے تو میں کہتا ہوں دنیا جہان کے ناکام ترین والد اس دور میں پائے جا رہے ہیں۔ تیرے دل میں مسجد اقصیٰ کا درد ہے نا، اگر تیرے بیٹے کے دل میں مسجد اقصیٰ کا درد ہوگا تو تو کامیاب بنے گا، وگرنہ کامیاب کوئی نہیں۔ ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گوناگون نعمتوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آسمان سے پانی برسایا اور تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے دودھ عطا فرمایا، اور پھر تمہیں پھل عطا فرمائے، پھر شہد کی نعمت سے تمہیں نوازا۔ اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے قیمتی نعمت جو انسان کو عطا فرمائی وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دو نعمتوں کا ذکر فرمایا واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا یعنی تمہیں حیات بخشی، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے ارذل عمر، نکارہ بیکار عمر، اس کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی ایسی عمر کی طرف بندہ پہنچ جاتا ہے جس میں اعضاء جو ہیں وہ بالکل جواب دے جاتے ہیں، دماغ تک جواب دے جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر فرمایا سارا کچھ جاننے کے بعد بھی تم ایسے ہو جاتے ہو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان دونوں نعمتوں کے زوال کا بھی ذکر فرمایا۔ خالقکم یتوفاکم، اور میں کہ تمہیں زندگی دیتا ہے پھر موت دیتا ہے، میں پھر علم دیتا ہے، علم دینے کے بعد پھر تمہاری وہ حالت کر دیتا ہے تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ پہلے ایک سے ایک قیمتی نعمتوں کا تذکرہ چلتا آیا، پھر زندگی کا ذکر ہوا۔ زندگی حیات جو ہے بندے کو ملے لیکن علم نہ ہو تو بھی بیکار ہے، علم نہ ہو تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ انسان حیوان دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حیات سے، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی، یعنی زندگی کو قیمتی بنانے والی شے، زندگی کو حسین بنانے والی شے جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر آخر میں فرمایا ہے۔ دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے کیسے ایسا ایسا وہ بڑھتا جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے تو جوانی میں آ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بھائی بس جو شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، دماغ میں جو رنگا رنگ خیالات آ رہے ہیں یہ دائماً ابدا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، بس اب تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، اب تو ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جو مرضی کریں، جہاں بیٹھیں، جہاں کھڑے ہوں ہیں، جو جیسے مرضی دندناتے پھریں، ہمیں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ضمناً اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانوں کو، نوجوانی کو غنیمت سمجھنے کی طرف بھی ہدایت فرمائی ہے۔ جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ نوجوان طبقہ جو ہے اگر یہ دین کے لیے مخلص نہیں نہ ہو رہا تو سمجھیں اللہ کے ہاں اس کی قطرہ عزت کو نہیں، کوئی قدر نہیں ہے اس جوان کی جو اللہ کے دین کے ساتھ ہی مخلص کو نہیں۔ بتائیں نا اللہ نے جوانی تمہیں کیوں دی ہے؟ کیا صرف اس لیے آیا ہو دنیا میں بس روٹی کمائی کھائی اور سو گیا، بچے جب پیدا کیے اور بس ختم ہو گیا کام؟ بھائی اس لیے نہیں آئے ہم۔ جوانی جو ہے یہ انسانی زندگی کا عروج کا وقت ہے،
انسانی زندگی کا عروج کا وقت ہے. ظاہری بات ہے پہلے بچپن ہوتا ہے، لا ابالی پن ہوتا ہے، کسی شے کی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ کر لیا نہ کیا. جوانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جوانی جو ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف ہو. اگر آج کا نوجوان جو ہے وہ چڑی چھکا اٹھا کے، گیند بلہ اٹھا کے بڑے بڑے کلبوں میں پڑا ہوا ہے، جم خانوں میں پڑا ہوا ہے، اس کی ذات سے اللہ کے دین کو فائدہ کو نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجم میں امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا تمہاری اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے، میں پھر اپنے دل میں یہ غور کرو کہ اللہ کے دین کی عزت تمہارے ہاں کتنی ہے. جو عزت تمہارے دل میں اللہ کے دین کی ہوگی وہی عزت تمہاری اللہ کے ہاں ہوگی. بتائیں آج کے نوجوانوں کو کتنی دین کی فکر ہے؟ بتائیں کسی کو ذرہ برابر بھی کو فکر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جو مسئلہ کشمیر سے، مسئلہ فلسطین سے آگاہ ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں کشمیری ماؤں بہنوں کے جو ہے نا وہ عزتیں لٹنے پر ان کے دلوں میں دکھ ہے؟ کتنے مسلمان ہیں بتائیں؟ یہ تو دیوانے ہوئے پڑے ہندوانیوں کے، یہ تو دیوانے ہوئے پڑے مشرکہ عورتوں کے، ان کے دلوں میں تو کافرہ عورتوں کی محبت ہے. ان کی تو خواہشیں یہ ہیں جناب مجھے فلاں کافر عورت مل جائے، مجھے فلاں کافر عورت مل جائے. جن کے دلوں میں تڑپ یہ ہو نا، جس کے دل اتنے گندے ہو چکے ہوں کہ کافرہ عورتوں کی طرف ان کے دل لپکتے ہوں، وہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس دل میں مسجد اقصیٰ کی محبت آ جائے، یا رب تبارک و تعالیٰ کہ کعبہ شریفہ کی محبت آ جائے، یا قرآن کا نور اس کے دل میں گھس جائے. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. پیارے بھائیو جوانی کو غنیمت سمجھو. واللہ کہہ رہا ہوں میں یار، اللہ کے ہاں قطر عزت کو نہیں اس بندے کی. آپ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات کو اٹھا کے دیکھیں. میں نے ان کے خطابات میں سے جو نوجوانوں کو خطاب ہیں خاص، وہ سارے الگ کیے میں نے، سارے الگ کیے میں نے. ایک پوری یعنی ایسے سمجھے کتاب بن جاتی ہے جن میں حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نوجوانوں کو خطاب فرمایا، نوجوانوں کو توبہ کرنے کا فرمایا، نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کا کہا ہے. وہی ان کی خطابات ہی تھے، خطابات کو سننے والے نوجوان ہی تھے جو جا کے جناب اتنی بڑی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے، اسلامی جہاد کا میمنہ بنے، میسرہ بنے، مقدمہ بنے، اس جماعت کے، اس تحریک کے روح رواں بنے. وہ یار وہ نوجوان ہی تھے. آج جس جوان کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں کریکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا فین ہوں، کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل فلاں ہے، کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل فلاں ہے. یار تو پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا اور تیرے آئیڈیل کافر ہیں، تیرے پسندیدہ شخصیات جو ہیں وہ کافر ہیں. تو یقین کریں قسم خدا کی اس وقت ہم بحیثیت مسلمان اپنا قیمتی سرمایہ جو نوجوانوں کی صورت میں ہے وہ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں. بیٹا مسلمان کا یار بتائیں نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا، یہ کما کے لائے مجھے کھلائے. کیا رسول اللہ علیہ السلام کا دین نہیں چاہتا کہ میرا ماننے والا اب جوان ہو گیا کہ مجھے بھی نفع پہنچائے گا؟ مسجد اقصیٰ نہیں چاہتی کہ میرا ماننے والا جو ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے، یہ جناب کوشش کرے گا. اور کبھی کوشش ہمارے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو فتح دے تو ہم وہاں نماز جا کر پڑھیں؟ بتائیں نا. ابھی پچھلے دنوں جب یہ مشرکوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ بنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ان کی کوئی گندی عورتیں تھیں. اچھا بھلا ایک دینی ذہن رکھنے والا نمازی بندہ، سفید داڑھی، اس نے مجھے میسج بھیجا، کہتا جی ان کے ساتھ ہماری جنگ فتح ہو جاتی نا تو فلانی جو کافرہ ہے نا وہ میں لوں گا. وہ میں نے بھیجا، میں نے کہا پتہ نہیں یار، یہ دوست کو میں نے بھیجا، اسے پتہ تھا. وہ مجھے کہنے لگا جی یہ تو ان کی فلمی اداکار ہے جس کے لیے حضرت صاحب تڑپ رہے ہیں. اب بتائیں بیٹھا جناب مسجد کی پہلی صف میں ہو اور اس کا دل تڑپے ہندوانی عورتوں کے لیے، بتاؤ نا یار ذرا. یہی کہ آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے سرکار، جی ہندوؤں کا ایک وزیر آیا تھا یہاں پاکستان میں، انہوں نے ان کی عورتوں کی فلموں کی جناب پورا بریف کیس جو ہے نا، وہ اس وقت یہ سیڑیاں چلتی تھیں، وہ اس کا پورا بریف کیس یہاں سے بھر کے دیا، جناب یہ آپ کے علاقے کی جو ہے نا وہ میراسڑیں ہیں، ان کے ہم دیوانے ہیں، یہ دیکھو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور تیرا کام یہ بنتا تھا، وہ مشرک تیرے پاس آیا تھا تو اسے توحید کا پیغام سناتا، تو اسے غسل کرواتا، بٹھاتا سامنے، اسے کہتا یہاں بیٹھ یار میں تجھے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتا ہوں. یعنی جو گند وہ ذہن میں لے کے آیا تھا وہی گند اس کے ذہن میں اس کو واپس بھیج دیا. میرے آقا علیہ السلام بھی ایسے کرتے تھے. بتائیں
میرے آقا علیہ السلام کے پاس جماعت آئی نصرانیوں کی، مسجد میں بٹھا دیا، جو بھی آتا حضور مسجد میں ملاقات کرتے. جیسے میں نے کہا ہے وہاں مجرم آتے تھے، حضور مسجد میں باندھتے تھے تاکہ مسجد میں بیٹھے ہمارا ذکر و فکر کا طریقہ دیکھے، ہماری نماز دیکھے، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا دیکھے، تاکہ اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی محبت پیدا ہو جائے. نہیں سمجھ آیا؟ اور بھائی صالحین کی صحبت میں بندہ بیٹھ کے مجرم اپنے جرموں سے توبہ کرتا ہے. نصرانی آئے ہوئے میرے آقا علیہ السلام ٹھہرو بھائی ہمارا نماز کا وقت ہو گیا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں. طریقہ تو یہ تھا یار. جتنے بھی وفود آتے ہیں ان سے ملاقات میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں فرما، مسجد نبوی شریف میں فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام وہ جگہ بھی بنا سکتے تھے، الگ سے محل بنا سکتے تھے، ماتے آؤ بھی وہاں ملاقات کرتے ہیں. وہ باہر سے وفد آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اب مسجد میں ان سے ملاقات نا 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 نا. مسلمان جو ہے نا میرے آقا علیہ السلام کی سنت کا پابند ہوتا ہے. حضور نے جو بتایا ہے میں جیسا ہمارا معاملہ ہے ہم ویسے ہی دکھائیں گے. ان کے لیے الگ سے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنا آپ ان کو دینا ہے، ہم نے اپنے آپ ان کو مجبور کرنا کہ جناب ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنائیں، نہ یہ کہ جناب ہم ان جیسی شکل و صورت بنا کے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بھائی. ایک بندہ جناب اس کو شوق چڑھا تھا ملحدین کے رد کرنے کا، ملحدین کے رد کرنے لگا. اچھا بھلا عالم بندہ، ایسا جناب اس نے جناب کیا کیا، پہلے یہ شرٹ ہاف بازو والی ہوتی ہے وہ پہن کے جناب رد کرنے لگا. پھر وہ امام شریف جو تھا وہ اترا، وہ ٹوپی آ گئی ہے چھتری والی، وہ پہن لی. ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا اس کی داڑھی کوئی نہیں. یہ ملحدین کا رد ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہ سکولی طبقہ ہمیں نہیں سنتا. پھر میں نے کہا سکولی طبقہ نہیں سنتا تو کیا مطلب ہے؟ تم ان کے حلیے میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے کامیاب تو ہم ہوئے ہیں، پھر تم تو کامیاب نہیں ہوئے. اور تم نبی علیہ السلام کا حلیہ ہی وہاں نہ لے جا سکے، آقا علیہ السلام کا حلیہ ہی قابو نہ رکھ سکے، تو تم کون سی تبلیغ کرتے پھر؟ تو بلا بتاؤ. ہم نے جہاں بھی جانا ہے اپنے حلیے میں جانا ہے، اسلامی حلیے میں جانا ہے بھائی. اسلامی حلیہ لے کے جائیں گے. یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے مسئلہ. آج کے نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے یا ترقی کر رہا ہوں میں. انہوں نے پتہ کیا پاکستانی نوجوانوں نے ترقی کی ہے؟ صرف اسلام کو چھوڑنے میں ترقی کی ہے اور فرنگی کے نظریات اور خیالات کو اپنانے میں ترقی کی ہے، اور جناب اس جیسے معاملات کرنے میں ترقی کی ہے، وگرنہ اور کسی طرح کی کوئی ترقی نظر نہیں آتی. جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، اپنی آج تک پیناڈول نہیں بنا سکے اور بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں مدرسے بند کر دیں. بھائی مدرسوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بھائی تم نے اربوں روپے کا فنڈ کھایا ہے تو کچھ کر کے تو دکھاؤ. کیا کیا تم نے آج تک؟ کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ دوائیاں ساری کہاں کی ہیں؟ باہر کی. وہ پیناڈول تک جو منحوس اپنی نہ بنا سکیں اور بیٹھ کے تانے دیں مدرسے کو. مدرسے تو آج بھی الحمدللہ عز و جل پوری دنیا میں سب سے اوپر جو مدرسے جا رہے ہیں وہ آپ کے پاکستان کے ہیں، آپ کے پاکستان کے مدرسے. لیکن پھر یہ لوگ جناب تان کریں مدرسوں پر. تو پیارے بھائیوں، جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو مطالعے میں لگائیں، اپنے حقائق کو سمجھیں. ہم اپنی تاریخ کو پہچانیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کہاں کھڑے تھے، کہاں آ گرے ہیں ہم. کافر آج ایسے نہیں مار رہا. سچی بات ہے، جب نوجوان اپنے دین سے مخلص نہیں نہ ہوگا پھر نوجوانوں کی فصل کاٹنے کے لیے کافر تو تیار بیٹھا ہے، کافر تیار بیٹھا ہے. آج جس کو بھی دیکھیں ہاتھ میں گیند بلہ ہے. اتوار والے دن روزہ تک نہیں رکھتے بھائی. نوجوان جو روزہ رکھتے ہیں اتوار والے دن وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج میچ ہے ہمارا بھائی. بڑی پرانی بات ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ رمضان شریف والے دن دکان سے لے کے کچھ کھا رہا تھا. میں نے کہا یار تمہیں حیا نہیں آتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے آج میچ ہے فلانا ہمارا فلان کے ساتھ. یعنی میچ والے دن بھی روزہ رکھے ہم. اس کا انداز یہ تھا کہنے کا. بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم یار. واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کے قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. اگر ہماری قیمتی سرمایہ نوجوانوں کا، کیونکہ بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے، بابے بھی کچھ نہیں کر سکتے، نوجوانوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. جو بھی ہونا ہے نوجوانوں سے ہونا ہے. نوجوانوں والی یہ جو کھیتی ہماری پک کے تیار ہوئی ہے، اگر ہم کھیتی بچے ہمارے ہاں جنم دیں، پالے پوسے ہم، خدمت ہم کریں، پڑھائیں ہم، اگر بڑے ہو کر کے وہ اسلام کے لیے پنیری نہ بن سکیں، اسلام کی خدمت گزار نہ بن سکیں اور کافروں کے ہم ہی ہوں، تو سچی بات ہے یقین کریں ہم اپنی کھیتی گنوا بیٹھے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری کھیتی میں، وہ پرانے دیہاتی کہتے تھے نا کھیتی میں سور پھر گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ سور پھر گیا ہے. یہاں بھی فرنگی سور پھر گیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ بچہ مسلمان کیا قرآن سے بھاگتا پھرتا ہے.
بچہ مسلمان کیا ہے نماز روزے سے بھاگتا پھرتا ہے، بچہ مسلمان کیا ہے اس کو جناب مسئلہ کشمیر کا پتہ ہی کو نہیں، مسئلہ فلسطین کا پتہ ہی کو نہیں اسے، بچہ مسلمان کیا ہے اس کو یہ نہیں پتہ یا مسجد اقصی پہ حق کس کا ہے۔ اگر یہ آپ نہیں بتائیں گے تو پھر مرزا جیل میں تو کہے گا میں مسجد اقصی پہ حق یہودیوں کا ہے، وہ تو پھر جس کو مرضی سمجھا دے گا، لوگ تو پھر اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اس نوجوان سے بڑی نفرت ہے جس سے میں فارغ دیکھوں، وہ نہ دین کا کام کر رہا ہو نہ دنیا کا کام کر رہا ہو، مجھے نفرت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ نوجوان۔ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت ہیں نوجوانوں کے معاملے میں، آپ باقاعدہ خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے، میں نوجوانوں کو تیراکی سکھاؤ، نوجوانوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، نوجوانوں کو نیزہ بازی سکھاؤ، میں کہ یہی نوجوان طبقہ جو ہے یہ اسلام کے کام آئے گا۔ اور آج اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کے لیے تیار نہیں نہ کر رہے تو میں کہتا ہوں دنیا جہان کے ناکام ترین والد اس دور میں پائے جا رہے ہیں، اور ہم پھر تمنا لیے بیٹھے ہیں یار مسجد اقصی کی فتح کے لیے کوئی تو کھڑا ہو جائے۔ ہاں جی، اپنے بچے جو ہیں ہم نے تیار نہ کیے، اکیلی دعائیں کرتے رہے۔ بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہوتی ہے، اور وہ دوا کیسے ہوگی؟ اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو پکڑیں اور سمجھائیں جناب یہ ہمارا دین ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام ہے، یہ ان کی شریعت ہے، یہ ان کے احکامات ہیں۔ یہ سارا کچھ نہیں بتائیں گے تو بھائی پھر جو بتا رہے ہیں وہ لے جائیں گے آپ کے بچوں کو۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرا بچہ میرے گھر میں یار مجھے روٹی دلا رہا ہے، روٹی کھلا رہا ہے، بس یہ کافی ہے، بس نہ بھائی نہ، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے، اگر رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار ہے تو کامیاب تب بنے گا تیرا بیٹا بھی رسول اللہ کا وفادار بنے۔ تیرے دل میں مسجد اقصی کا درد ہے نا، اگر تیرے بیٹے کے دل میں مسجد اقصی کا درد ہوگا تو کامیاب بنے گا، وگرنہ کامیاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ تو اپنی فکر اپنی اولاد میں منتقل نہیں کر سکا، تو اپنا نظریہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکا۔ اگر نظریہ نہیں دے سکے ہم تو پھر ہم فارغ لوگ ہیں۔ بھائی آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں یہی ہو رہا ہے، سچی بات ہے۔ مسجد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار کا احوال میں نے کئی بار سنایا آپ کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے علاقے میں پورے ملک میں، اور آج وہاں پہ کسی بندے دوست یہاں ترکی کے آئے ہوئے تھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی زیارت کی ہوگی، وہ بتا رہے تھے میں وہاں گیا ہوں تو وہ لوگوں کو میں ملا ہوں، ان سے پوچھا میں نے نماز کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نام سنا ہے، نماز کا نام سنا ہے۔ یہ وہ علاقہ جہاں امام بخاری کا مزار ہے، جہاں نظریہ آگے نہ جائے پھر یہ حال ہوتا ہے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، آنے والی نسلیں جو ہیں مجھے ملحد دکھائی دے رہی ہیں، مجھے رب تعالیٰ کے منکر دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم نے بچوں کو دین نہ سکھایا تو آگے یہی ہوگا۔ اتنے بے فکر ہو کے نہ پڑے رہو بھائی، ٹن ہو کے، مہربانی کرو جاگ جاؤ، تھوڑا سا آنکھیں کھولو۔ نظریہ بھی کوئی شے ہوتی ہے یار، عقیدہ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ تو پھر آج بڑے بڑے عرب ملکوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، اسلام کی زبوں حالی جو ہے وہ چیخ چیخ کے چلا کے کہہ رہی ہے، کہاں ہے وہ عز الدین بن عبدالسلام جو اس قوم کو آگے رسول اللہ کا دین سکھائے؟ کہاں ہے وہ عبد القادر جیلانی جو آگے اس قوم کو دین کی غیرت سکھائے؟ کہاں ہے وہ قرطبی کھڑا ہو کے جناب ان کو رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن پاک کی تفسیر سکھائے؟ لیکن آئے وہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی صاحب نوجوان عرب طبقہ بھی بالکل بیکار ہو چکا ہے، اسلام کے لیے کارآمد وہ بالکل وہ رہی نہیں وہاں پہ کھیتی، اسلام کے لیے کارآمد کوئی کھیتی نہیں رہی، کوئی زمین نہیں رہی اسلام کے لیے۔ آپ جہاں پہ جوانوں کو دیکھیں، جوان دین کے لیے درد رکھنے والے ہوں تو آپ مطمئن ہو جائیں بھائی اب مجھے فکر کوئی نہیں۔ لیکن جہاں نوجوان طبقہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ وہ بالکل جناب نعوذ باللہ فرنگی تخیلات اس کے ذہن میں ہوں، کافرہ مشرکہ عورتوں کی محبت اس کے دل و دماغ میں ہو، تو بتائیں پھر اقبال کا وہ شعر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنا ہے۔ آپ کی نگاہ اٹھے تو رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف، آپ کا دل دھڑکے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے لیے۔ جب یہ دو باتیں باپ اپنے بیٹے کو سکھا دے گا، جی وہ ایک بادشاہ تھے نا، وہ اپنے بیٹے کو لے گیا ایک عالم کے پاس، جا کے اس نے چھوڑا، کہا کہ میرے بیٹے کو نا علم اس نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے صرف عشق سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ عشق سکھانا ہے کہ میں رب سے کیسے عشق کروں، اس کے حبیب سے کیسے عشق کروں، قرآن سے کیسے عشق کروں، محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کیسے محبت کروں۔ بس آپ نے یہ تلقین فرمانا ہے۔ بتائیں آج کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو جناب یوں محبت سکھاتے ہیں جیسے وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو جناب جا کے استاد کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے آپ نے صرف محبت سکھانی ہے۔
وہاں باقاعدہ ادب سکھایا جاتا تھا، اتنے سال ادب، کئی اشروں تک ادب سکھایا جاتا تھا، کئی اشروں تک صرف محبت سکھائی جاتی تھی۔ صوفیاء کی خانقاہیں جو تھیں وہ فقط محبت سکھانے کے لیے ہی وجود میں آئی تھی، رب سے کیسے محبت کرنی ہے، اس کے دین سے کیسے محبت کرنی ہے۔ مدرسے جو تھے وہ دین پڑھانے والے تھے، اور خانقاہیں جو تھیں وہ عشق سکھانے والی تھیں۔ لیکن آج جو ہے معاملہ صفر ہو گئے۔ پھر وہی کہنا صحیح بنتا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، ہیں؟ مر گئی غیرت، ہر طرف اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اور کہتے ہیں نا غیرت نام تھا جس کا، گئی وہ تیمور کے گھر سے۔ تیمور پر جب قبضہ کیا تھا نا، تیمور کو مارا تھا جس حاکم نے، جس بندے نے مارا تھا تیمور کو، قبضہ کرنے کے بعد پورے ملک پر جس کمرے میں جا کے لیٹا نا، اس کے گھر میں، اس کے محل میں لیٹا وہ حکمران، جس نے، وہ قاتل جو تھا تیمور کے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی نوجوان بیٹیاں ساتھ بٹھا کے اس نے تلوار بھی رکھی ہوئی ہے، ننگی تلوار رکھی ہوئی ہے، وہ خود جناب ناٹک کر رہا ہے سونے کا، پڑا سو گیا۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح کیا کرتی ہیں۔ وہ جب اس کی آنکھ کھلی وہ بیٹھی ہوئی تھی، تلوار پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا میں نے تلوار بھی رکھی تھی، یہ بیٹیاں اس کے ساتھ بیٹھی تھیں، اگر ان میں وہ غیرت والا معاملہ ہوتا تو یہ تلوار دیکھ کے، مجھے سویا دیکھ کے میری گردن کاٹ دیتی۔ انہوں نے تو حرکت تک نہیں کی، غلامی پہ آمادہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ رب تعالیٰ کی تقدیر کا معاملہ ہے، چھوڑ دو بس بھائی۔ اپنی ہمت نہیں کی انہوں نے، ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمور خود غیرت مند تھا، لیکن غیرت آگے منتقل نہیں ہوئی، نہیں سمجھا؟ وہ فن سپاہ گری جو اس نے خود سیکھی تھی بچوں تک منتقل نہیں کی اس نے۔ آج بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے باپ کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے، تلوار ننگی پڑی ہوئی ہے، 3-4 بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ بلکہ یوں کہیں آج کا ہر مسلمان تیمور ہے، آج کا ہر مسلمان تیمور ہے۔ ان کا غیرت نام تھا جس کا، وہ گئی مسلمان کے گھر سے۔ ہیں جن بچیوں نے پرورش کر کے، بچوں کو پال کے مسجد اقصی کے لیے کھڑے کرنا تھا، جن بچیوں نے بچے جنم دے کے اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کا حصہ بنانا تھا، وہ خود ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں۔ کیا بنے گا پھر؟ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کی ہیں۔ اگر آپ اس میں مزید سننا چاہتے ہیں نا تو رات کا خلاصہ سنیں، آپ رات کا خلاصہ سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ بلکہ آج انشاءاللہ مغرب میں وہ اپلوڈ ہوگا، کوشش کر کے ذرا ایک بار سن لیجیے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں جیسے تمہاری حیات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تمہاری زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہیں جی، ایک وقت وہ تھا کہ بالکل کمزور تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، پانی کے گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ابا اور اماں خدمت کرتے تھے، پھر وہ کڑیل جوان ہو گیا، ہیں جی، اس کی شریانوں میں خون دوڑنے لگا، دل و دماغ پہ جوانی چھا گئی، ہیں فرمایا کہ پھر آہستہ آہستہ جناب اس پہ کمزوری ایسی آئی کہ بالکل اب جسم ایسا ہو گیا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اب پھر جیسے ماں باپ پانی پلاتے تھے، اب بچے پانی پلا رہے ہیں، لیکن اب فرق یہ ہے، یہ رب رسول کا فرما بردار نہیں رہا۔ پہلے ماں باپ، بچہ بات کرتا، اماں باپ قربان جاتے، اور میں قربان جاؤں بیٹے پہ۔ اب بوڑھا ہو گیا، رب رسول کی فرما برداری نہیں کی اس نے، اب کیا ہوا ہے، بیٹے ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں، ساتھ پانی بھی پلاتے ہیں۔ باپ کے لیے الگ کمرہ رکھا ہوا ہے، باپ ابا خاصا رہتا ہے، نام مراد ادھر پڑا رہے منحوس۔ اب یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، پہلے ابا جی ہوتے تھے، جب جوان ہوتے تھے کماتے تھے، اب ارذل عمر کو پہنچے ہیں، اب بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بوڑھا پڑا ہوا ہے منحوس۔ ایسے علاقے میں زلزلہ بھی آ جائے نا، سارے بھاگ کے باہر چلے جائیں گے، ابا وہ پڑا رہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ حال ہوتا ہے، بیکار ہوا ہی نہیں ہوا، بتائیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ بوڑھا جو ہے نا وہ گلی میں ایسے ہی ذلیل ہو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جوانی رب کی نافرمانی نے نہ گزارتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے اپنی جوانی رب کے لیے وقف نہیں کی، اس کے بڑھاپے میں اللہ نے اس کو ضائع کر دیا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خدمت گزار مقرر کر دیتا، وہ اس کی خدمت کرتے رہتے اور دل و جان سے خدمت کرتے رہتے اس کی۔ آج گھروں میں آپ بابوں کو دیکھتے ہیں نا، بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں پڑے ہوتے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی عزت ہوتی ہے گھر میں؟
بہو ہے تو الگ سے گالیاں دیتی ہے. نہیں جی، ایک گھر میں اسی طرح کا معاملہ ہو گیا تو بہو نے اپنے سسر کے لیے فرما دیا یہ کتا ہر وقت بھونکتا ہی رہتا ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ بھونکتے رہتا ہے ہر وقت. انہوں نے سب نے ایکشن لیا. انہوں نے کہا کہ تو نے اپنے سسر کو کتا کہا ہے. اس نے کہا نعوذ باللہ، قسم اٹھا لو، میں نے تو کتا نہیں کہا، میں تو صرف یہ کہا تھا یہ بھونکتا رہتا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ کے علاقے میں بکرے بھونکتے ہیں یا کھوتے بھونکتے ہیں؟ کتے نہیں بھونکتے. پھر یہ سننے کو ملتا ہے بھائی جب رذیل عمر کو بندہ پہنچ جائے، رذیل بھی نہیں ارذل، رذیل سے بھی اگلی بات ہے. میں ارذل عمر کو پہنچ گیا بندہ کہ اب گھر والے سارے اس کو بیکار سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، اس کو پانی پلانا بھی ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ وہ منہ چومتے تھے والدین، اب وہ وقت آیا کہ بیٹے جو ہیں اس کو دھکم پیل کر رہے ہیں. سب کے سامنے کہتے ہیں ابا ہمارا پاگل ہے بھائی. کوئی کہتا ہے ابا سٹھیا گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ ابا کے لیے بولا جا رہا ہے. بتائیں ابا جو ہے بیچارہ ایسے دھن مکڑا گھوم رہا ہے جناب اپنے بچوں میں، سارا دن کام کر کر کے گدھے کی طرح کمائے گا بیچارہ. ادھر جا رہا ہے، چھوٹی بہو نے کام کیا دیا، بڑی نے کیا دیا، بیوی نے کیا دیا، بچوں نے کیا دیا، پوتوں کو لے کے جا رہا ہے، پوتوں کو لے کے آ رہا ہے، پوتی کو کھلا رہا ہے، کبھی کدھر. اور عزت کیا ہے؟ عزت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ رذیل عمر کو، ذلیل عمر کو، گھٹیا عمر کو، نکارا عمر کو، فضول عمر کو پہنچ گیا، پھر کسی کام کا نہیں رہا. کباڑ کوڑ ہے، وہ کباڑ بھی کباڑ والا لیتا ہے، خوش ہو کے لیتا ہے، اس کو کوئی خوش ہو کے قبول ہی نہیں کرتا. اور بیچارہ پھر ہجرت کرتا رہتا ہے، کبھی ایک بیٹے کے گھر، کبھی دوسرے بیٹے کے گھر. وہاں گیا 4 دن رہا، فون کرتے ہیں دوسرے کو، اور یار تو آگے لے جائے یار، ابے کو بہت تباہی مچا دی ہے، میری بیوی کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہو گیا ہے، میری بیوی لڑتی ہے مجھ سے، وہ کہتی ہے اس کو نکال بوڑھے کو، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا گھر اجڑتا ہے، لے جاؤ اس کو آگے. یہ ایک نہیں 20 قصے لوگوں نے بتائے ہیں مجھے جناب، یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ. تو بھائیو آج جوانی ہے، آج ہی اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ. سچی بات ہے، تمہاری جو ارذل عمر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تمہیں عزیز بنا دے گا. تمہارے بچے جو ہیں وہ خدمت کرنے کو بھاگیں گے، ترسیں گے کہ ابا ہمیں بھی کوئی کام کہہ دے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جیسے تمہاری عمر میں جو ہے وہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ گھٹیا ہوتی بالکل تم رذیل عمر کو پہنچ جاتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہارے علم کا معاملہ ہے. علم ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تمہارا جوش مارتا ہے علم، ایک معاملے میں غور و فکر، تدبر، فہم وہ تمہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر ایک وقت وہ آتا ہے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تمہیں کو پوچھے بھی صحیح اس کا نام کیا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا اس کا نام کیا ہے. بعد اوقات اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں کہ میرا اپنا نام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر. آخری بات کیا کی اللہ نے؟ میں بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.